الشیطان الرجیم بسم اللہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت محترم اللہ رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک میں بھی قرآن کریم کی یہ نشست نصیب فرمائی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 رکوع کی تفسیر اس سے پہلے مکمل ہو گئی اور 11واں رکوع جو ہے وہ آج کے درس کا موضوع ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد مسلسل رسول آتے رہے۔ یہاں بنی اسرائیل کے انبیاء مراد ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ لفظ تو یہاں پہ رسول کا ہے کہ موسیٰ آئے اور ان کے بعد لگاتار رسول آتے رہے، لیکن رسول سے مراد یہاں پہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، کیونکہ پہلے بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ رسول کا اپنا ایک معنی ہے اور نبی کا اپنا ایک معنی ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ جو صاحب کتاب بھی ہو، صاحب شریعت ہو، ایک نئی شریعت، ایک نئی کتاب کے ساتھ آیا ہو۔ نبی کے لیے یہ شرط نہیں، نبی تو بس تشریف لائے تو جو پچھلے نبی یا رسول کو جو کتاب ملی تھی تو اسی کتاب سے آگے پیغام پہنچا دیا، تو رسول خاص ہوا۔ رسول اپنی ذات میں زیادہ بڑے عہدے والا ہوا، یعنی جو بھی رسول ہے وہ نبی تو ہے ہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ پیغام پہنچانا نبی کا کام ہے تو رسول تو وہ کر ہی رہا ہے، نبی تو وہ ہے ہی، لیکن پلس کیا ہے؟ رسول، اس کے پاس اپنی کتاب بھی ہے، اپنی شریعت بھی ہے۔ لیکن ہر نبی اس کو ہم رسول بھی کہیں یہ ضروری نہیں۔ بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ جو رسول کے منصب پہ نہیں فائز ہیں، یعنی الگ سے ان کو کتاب اور شریعت نہیں ملی۔ یہ فرق ہمارے ذہن میں ہے نبی اور رسول کا، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو لفظ ہے نبی اور رسول، نبی اور رسول، یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، یعنی رسول بول کے بھی نبی مراد لے لیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس آیت میں دیکھیں گے جو آج ہم نے پڑھی، آیت نمبر 87 ہے، اس کا شروع ہے کہ ہم نے کتاب دی موسیٰ کو، ٹھیک ہے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ کے بعد لگاتار رسول بھیجتے رہے۔ اب وہ سارے کتاب تو نہیں لے کر آئے تھے،
تھے تو وہ نبی تھے، لیکن نبیوں کو بھی کیا فرما دیا؟ رسول کہتے ہیں۔ نبی کو رسول بھی کہہ دیتے ہیں، رسول کو نبی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے۔ کتاب تو حضرت موسیٰ کو ہی ملی تھی، اس کے بعد ہر نبی کو الگ سے کتاب نہیں ملی تھی، جتنے بھی اس کے بعد آئے حضرت عیسیٰ تک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی تھے وہ نبی تھے۔ ہاں، حضرت موسیٰ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، حضرت عیسیٰ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور درمیان میں جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ لیکن یہاں ان کو رسول بھی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی رسول تو کتاب والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد جو لگاتار آتے رہے ان کے پاس کتاب کہاں تھی؟ تو آپ کہیں گے کہ بھئی کہا تو رسول ہی ہے، لیکن مراد اس سے کون ہے؟ انبیاء، جو پیغام لے کر آتے رہے۔ تو بنی اسرائیل پر احسان کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم لگاتار نبیوں کو بھیجتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو بینات، نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ کی ہم نے مدد کی جبریل امین کے ذریعے۔ تو موسیٰ اور پھر ذکر عیسیٰ، اور عیسیٰ کے ذکر میں قرآن نے خاص ایک لفظ استعمال کیا ہے، بینات، کیونکہ جتنی بینات اور نشانیاں عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائی ہیں پچھلے نبیوں میں، اتنے معجزات کسی نے نہیں دکھائے، بہت معجزات تھے۔ اب مثال کے طور پہ یہ آگے صورتوں میں اس کا ذکر ڈیٹیل سے آتا رہے گا، لیکن بینات کی وضاحت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب مثال کے طور پہ یہ پیدائشی جو نابینا تھے ان کو ٹھیک کر دیتے تھے، کوڑ کا مرض ہے کسی کو تو یہ ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے کتنے کیسز ہوتے ہوں، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی آتا ہوگا کہ اس کو یہ مرض ہے، اس کو یہ بیماری ہے، تو روز ہی ایک معجزہ وہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، آج فلاں ٹھیک ہو گیا، آج فلاں ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی غیب کی خبریں دینا یہ ان کے معجزے میں شامل تھا۔ تو اس لیے خاص اللہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، نشانیاں عطا فرمائیں، یعنی ایسے معجزے تھے جو بکثرت ظاہر ہوتے تھے، اور ہم نے ان کی مدد کی تھی روح القدس سے، جبریل امین سے۔ وجہ یہ کہنے کی کیا ہے کہ مدد ہم نے جبریل امین کے ذریعے کی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے یہ حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھ کے بھی کہتے تھے کہ یہ جادو کرتا ہے، اور شیطانوں کی ایک روح ہے، بعض اس کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شیطانی روح آ کے ان کی مدد کرتی۔ اور یہ بات خود بائبل میں بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص لایا گیا اور اس میں بدروح تھی، اور حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہود کہنے لگے کہ یہ فلاں روح حضرت عیسیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس روح کے ذریعے یہ لوگوں کو ٹھیک کر دیتا۔ تو اب معجزوں کو الزام کی زد میں لے آتے تھے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جادو ہے تو اب کون مانے گا؟ آپ نے نبی کو اگر جادوگر بنا دیا تو لوگ دیکھنے والے کہیں گے یار یہ تو جادو کرتا ہے، اس سے دور رہو، فائدہ تو اٹھا لو، کبھی فائدہ اٹھانا ہے، مریض ٹھیک کروانا ہے کروا لو، کوئی مسئلہ حل کروانا ہے کروا لو، لیکن ہے تو جادوگر، تو اس کی بات ماننا، اس کے پیچھے چلنا یہ تو ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ پورا کانسیپٹ ہی بدل دیتے تھے۔
تو اس لیے اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا آیت نمبر 87 کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کوئی بدرو عیسیٰ کی مدد نہیں کرتی تھی، خود خدا جبریل کے ذریعے ان کی مدد کرتا تھا۔ وہ ہاتھ پھیرتے تھے تو خدا کی مدد ہوتی تھی اور جبریل امین وہ مدد لے کے جایا کرتے تھے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تو کیا اللہ ان یہودیوں سے پوچھتا ہے کہ جب بھی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی چیز لے کر آئیں گے تو کیا تم تکبر ہی کرو گے؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کسی کو تم جھٹلا دیتے ہو، ایک گروہ تم میں جھٹلاتا ہے اور ایک گروہ نبیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی یہودیوں کا وہ جو ان پر احسان ہے، لگاتار معجزے، لگاتار نبی، کتاب، وہ سارا منظر اللہ پاک نے فرمایا کہ جواب کیا ملا کہ کسی رسول کا مذاق، کسی رسول کا جھوٹ اڑانا، ان کو جھوٹا کہنا، اور کسی نبی کو تو قتل کر دینا۔ یہ بھی دیکھیں کہ قتل کا ذکر آیا ہے، نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ رسول وہ جس کے پاس کتاب بھی، قرآن نے کہا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں غالب، میرے سارے رسول غالب۔ رسولوں کے لیے غالب کا لفظ، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول تھے نا، دیکھیں فرعون اتنی بڑی فوج کے باوجود قتل نہیں کر سکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، کتاب والے تھے، تو ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے یعنی کوشش کی کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیں، خدا نے ان کو سولی پہ چڑھنے نہیں دیا، وہ رسول تھے۔ رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، وہ محفوظ رہے، خدا نے انہیں محفوظ رکھا اور زندہ ہی آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، کیونکہ یہ قرآن انہیں عطا ہوا ہے۔ حضور بڑا چاہتے تھے کہ آپ کو شہید کیا جائے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ حضور کی خواہش تھی کہ میں راہ خداوندی میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یعنی وہ جو شہادت کا ذوق تھا حضور علیہ السلام کا، وہ موجود تھا۔ ذوق ہونے کے باوجود، خواہش ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کو کوئی قتل نہیں کر سکا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی تھی، کیونکہ رسولوں کے لیے خدا کا وعدہ ہے یہ غالب رہے۔ تو آپ دیکھیں مکہ سے ہجرت کا وقت آیا، کیسے نکل سکتا ہے ایک بندہ کہ پورے محلے نے آپ کو روکا ہوا ہے، آپ کے گھر کے باہر کھڑے، آپ کو نکلیں گے تو مار دیں گے، لیکن میرے رسول نکلے ہیں تو خدا نے آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ ایک ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، کبوتر بھی مدد کر رہے ہیں، مکڑی بھی جالے بنا کے مدد کر رہی ہے، مگر حضور کو کچھ نہیں ہوا۔ حضور کے لیے تو خاص اعلان تھا، واللہ یعصمک من الناس، میرے حبیب آپ کا رب ہمیشہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ رسول تھے، تو یہ آپ نقطہ ذہن میں رہے کہ نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، جس کے پاس کتاب بھی ہو۔ تو موسیٰ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، عیسیٰ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، درمیان میں زکریا اور یحییٰ یہ نبی تھے، یہ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اس قوم کا حال ہے جس پر رسول بھی آ رہے ہیں، لگاتار نبی بھی آ رہے ہیں، کتابیں بھی آ رہی ہیں، جبریل کی مدد بھی آ رہی ہے، اس کے باوجود یا تو یہ کسی کو جھٹلا رہے ہیں
اور یا کسی کو قتل کر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ تو پچھلی ہسٹری ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے، کون سی کتاب؟ قرآن کریم، اور اس کی صفت کیا ہے؟ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُ، جو ان کے پاس کتابوں کی تصدیق کرنے والی، ان کے پاس کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ یہ قرآن ہمیں تورات کی تصدیق کر رہی ہے، زبور کی تصدیق کر رہی ہے، انجیل کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے خلاف، اس کتاب سے، اس رسول سے یہ وسیلے مانگا کرتے تھے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک رسول آئیں گے۔ 3 قبیلے آ کے مدینے میں یہودیوں کے آباد ہوئے، بنو قینقاع، بنو نضیر، یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور 2 قبیلے انصار کے تھے، یعنی وہ جو مشرک تھے وہاں پہ ان کے تھے۔ اور وہ 2 قبیلے آئے تھے یمن سے، وہ 2 قبیلے اصل عرب تھے، انصار، ایک کا نام تھا اوس، ایک کا نام تھا خزرج۔ تو 2 قبیلے ہوئے مشرکین کے اور 3 قبیلے ہوئے یہودیوں کے۔ اچھا، یہودی جو تھے یہ کتاب والے تھے، اور ان کے پاس کوئی نالج تھی، شریعت تھی، کچھ نہ کچھ تھا ان کے پاس جو چلا آ رہا ہے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو یہودیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوتی تھی مدینے میں، جب آپس میں لڑتے تھے، تو یہودی جو ہے نا یہ تاجر ذہن کے، یہ سرمایہ دار ہیں، یہ شروع سے ہی، تو یہ لڑ نہیں سکتے، یہ کبھی میدان جنگ میں آپ کو نظر نہیں آئے، یہ پیچھے رہ کے لڑیں گے، فنڈنگ کریں گے، سازشیں کریں گے، ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں۔ اور ویسے بھی سرمایہ دار تاجر تھے، تجارتیں ان کی لگی ہوئی تھی۔ اچھا، وہ جو مشرک تھے مدینے کے انصار، وہ تو عرب تھے، وہ تو لڑنے بڑھنے والے تھے۔ اب جب ان کا آپس میں ٹاکرا ہوتا، یہ بڑی مشکل میں آتے، یہودی لڑ نہیں سکتے تھے، تو مجبوراً جب لڑنا پڑتا تو ان سے کہتے کہ ہمارا ایک رسول آنے والا ہے، ہماری ایک کتاب آنے والی ہے، اور جب وہ آئے گی ہم ایسے غالب ہوں گے تمہارا نشان بھی مٹا کے رکھ دیں۔ یہ ان کی دھمکی تھی، ان کو تو یہ دھمکی دیتے تھے۔ اچھا، اللہ سے کیا کہتے تھے؟ ڈرے ہوئے ہوتے تھے، تو اللہ سے کہتے تھے یا اللہ، وہ جو رسول آنے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما، یہ جو کتاب آنی ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ تو فتح مل جاتی تھی، جیت جاتے تھے۔ وہ ذکر قرآن نے کیا کہ جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی جانب سے جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف وسیلے کے ذریعے فتح مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پس جب وہ چیز ان کے پاس آئی جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا بِهِ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر خدا کی لعنت ہے، ان انکار کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اب انصار کے قبیلے میں سے 6 لوگ جو حضور سے مکہ میں 11 ہجری میں ملے، وہ حضور سے ملے، حضور نے ان کو کہا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ کتاب نازل ہوتی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ جو 6 لوگ تھے مدینے کے، جو یہودیوں سے سنتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں اور ایک نبی آنے والے ہیں، تو انہوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا یوں کر کے، یہ تو وہی ہوں گے جن کا یہودی کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے ہم یہودیوں سے پہلے ان پہ ایمان لاتے۔ تو جو جاہل تھے وہ ایمان لے،
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. بعض اوقات کم علم والے زیادہ عمل میں آگے نکل جاتے ہیں، پڑھے لکھے ویسے ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں. علم دے تو خدا اس پہ عمل بھی. ایک جاہل تھے لیکن حضور پہ ایمان، انصار مدینہ بن گئے. اوس و خزرج انصار مدینہ اور انصار مصطفیٰ بن گئے، انصار رسول بن گئے، مددگار. اور وہ مقام حاصل کر لیا کہ حضور نے یہ فرما کر گئے ہیں کہ میرے انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی انصار مدینہ سے نفرت رکھتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. کس مقام پہ چلے گئے تھے؟ وہ یہودی انکار کر بیٹھے جن کو پتہ ہے. اللہ ہمیں بدبختی سے بچائے. یعنی آپ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا. خدا نے جو آیت نمبر 86 اس سے پہلے 87 آپ دیکھ رہے ہیں نا، موسیٰ دیے، عیسیٰ دیے، اور درمیان میں نبی ہی نبی دی، اور کتابیں ہی کتابیں دی، اور آخر میں جب نتیجہ نکلا تو رسول کا انکار کر دیا. یعنی ایک ہوتا ہے نہ جاننے کی وجہ سے انکار، اور ایک وہ ہوتا ہے جان کر انکار. یہ ہوتا ہے صرف ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے. اس کی وجہ بھی آگے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر. وجہ اس آیت میں آ رہی ہے، اس پر توجہ رکھیں. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خریدا. کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کیا بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کا، قرآن کا انکار کیا. کیوں؟ بغین، 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 ضد کی وجہ سے. ضد کیا تھی؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، کہ اللہ نازل فرمائے اپنا فضل جس پر چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یہ ضد آئی تھی کہ اللہ اپنی مرضی سے کیسے کسی پہ نازل کر دے. آخری رسول بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا؟ اللہ کہتا ہے میں جسے چاہوں نوازوں. میں خدا ہوں یا تم خدا ہو؟ ٹھیک ہے 2000 سالوں سے تم پر نبی کتابیں سب آ رہے ہیں، آخری رسول میں نے بنو اسماعیل سے چنا ہے. 2 بھائیوں کی اولادیں ہیں، ایک بھائی کو 2000 نبی عطا کی اولادوں میں، اور ایک بھائی کو محمد مصطفیٰ عطا فرمایا. تو خدا کی تقسیم ہے، کمی تو کہیں نہیں ہے نا. تو ضد کیا بنی؟ دیکھیں اس آیت کو. بغین، یہ ضد کی. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نازل کرے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. یہ ضد ہو گئی. تو ایک ہی وجہ ہے، صرف ضد. اور یہ ضد ان کو کہاں لے گئی کہ حضور کا انکار، یہ جان کر کہ ہے نبی لیکن ہم میں سے نہیں. یہ بغین میں ایک نقطہ بھی سماعت فرمائے. آج نفسیات کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک فطرت کا حصہ ہے کہ یہ کسی کی بات نہیں ماننا چاہتا. فطرت اس کو یہ کہتی ہے میں اونچا ہوں، مجھے سنا جائے، مجھے فالو کیا جائے، میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں، میں کسی کی بات کیا. ہمیں عقل نہیں، ہمیں شعور ہر انسان میں ہے. لیکن یہ چیز اگر تکبر بن جائے، یعنی جس کے پیچھے چلنا ہے اس کے پیچھے بھی نہ چلنے دے. چلو ٹھیک ہے، ایک آدمی آزادی چاہتا ہے، اس میں صلاحیت ہے، اس میں بڑا پن ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے.
آپ محنت کریں، لوگوں کو اپنے پیچھے چلائیں. کتنے لوگ ہیں ظاہری اعتبار سے کمپنی بنا لیتے ہیں، ادارہ بنا لیتے ہیں، فیکٹری بنا لیتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں. وہ انکار تھوڑی ہے اس کا. مذہبی لوگ ہیں، علماء ہیں، ہزاروں لوگ پیچھے چلتے ہیں، انہوں نے مقام بنایا اپنا. ٹھیک ہے، یہ فطرت کی تسکین، کچھ لوگوں کو پیچھے چلانا ٹھیک ہے، اس کی تسکین ہو رہی ہے تو صحیح ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس سوچ کی وجہ سے جس کے پیچھے چلنا ہے آپ اس کا انکار کر دیں. عالم دین آپ کو ایک بات بتاتا ہے. میں نے کتنے لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے، اس کا تجربہ کیا، ان کو نہیں ماننی ہوتی نا تو وہ جھٹلا دیتے ہیں. نہیں یار، آپ کو کیا پتا، آپ کو دین کا کیا پتا. بھئی عالم کو نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ اور آپ باطل نظریہ تھوپنا چاہ رہے ہیں. سر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا، حالانکہ کوئی قرآن سے بات کر رہا ہے، حدیث سے واضح بات کر رہا ہے، نہیں مانتا. پیچھے کیا ہے؟ ضد کہ میں کسی کی کیسے مان لوں، میں تو منواتا ہوں ہر جگہ پہ. یہ ان کو لے ڈوبی چیز کہ ہماری نسل، ہماری اولاد، ہم کیوں کسی کے پیچھے چلیں، ہم کسی اور کو کیوں مانیں. تو یہ ضد اور عناد جو ہے، یہ آج بھی نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں یہ انسان کے اندر ہے. اور یہ خطرناک کب ہوگی؟ جس کی وجہ سے انسان حق کا انکار کرے. کبھی حق بات کا انکار نہ کرے. آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ سے کہتی ہے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ یہ عورت ہے تو اس کی بات کیسے مانے. حق کوئی بھی کہے. آپ کا بیٹا آپ سے حق بات کہتا ہے، آپ بیٹے کو پیار کریں کہ بیٹا تم نے بالکل صحیح کہا، مجھ سے غلطی ہے. آپ نے بیٹا ٹھیک کہا. وہ جو اندر کی میں ہے نا کہ میں کسی کے آگے کیسے جھک گیا، یہ تکبر ہے. حق، اسی لیے حضور فرماتے تھے اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، کلف والے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے. تکبر حضور کہتے تھے حق کا انکار کرنا ہے. وہ آپ کسی کے سامنے بھی کریں، بچے کے سامنے کریں، عورت کے سامنے کریں، ملازم کے سامنے کریں. کیوں انکار کریں بھئی حق؟ آپ نے انا اتنی بڑی کیوں کر لی ہے کہ میں کسی کی کیسے مان سکتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے مسائل ان کے ایسے ہیں، ان سے آ کے کسی نے کہا حضرت یہ مسئلہ بتا دیں. آپ کہتے تھے لا اعلم، مجھے یہ مسئلہ نہیں پتہ. اب یقین کریں یہ ہم سے بھی نہ ہوش ہے، ہم بھی کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے کہ بھئی ٹھیک ہے بتا دے. لیکن اس عالم کی شان آپ دیکھیں، حق بات تو مجھے نہیں پتہ، پھر آ جانا ابھی نہیں پتہ. اس میں کیا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ ابھی مجھے یہ مسئلہ واضح نہیں ہے، پھر میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں، بجائے اس کے میں غلط بتا دوں. تو غلط بتانا تکبر ہو گیا، کیونکہ مجھے یہ قبول نہیں ہوا کہ میں نیچے کیسے ہوں. حالانکہ اس میں نیچائی نہیں ہے، لیکن میں خود سوچ رہا ہوں. اس کو آپ کسی بھی فیلڈ میں لے جائیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہوں گے، میں اس لیے یہ اتنی ڈیٹیل سے وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہودیوں نے کیا ضد تھی ان کی. تو اس کو باہر رکھ کے نہ دیکھیں، اس کو اندر رکھ کے دیکھیں. یہ ہر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہر انسان زندگی میں اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کا حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے، صرف اپنی کسی میں کی وجہ سے، انا کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے. یہ تکبر. اور سادگی کیا ہے؟ جو حق بات ہو اس کو آپ قبول کریں. تو یہ آیت نمبر آپ کے سامنے جو 90 ہے، اس میں جو لفظ آیا ہے بغین، اس کی میں نے وضاحت کی آپ کے سامنے. تو یہ بغین ہمیشہ یاد رکھیں، ضد کے معنی میں قرآن میں آیا. یہ ضد ہر آدمی میں، اور اس ضد نے یہودیوں کو ڈبویا، اور کتنا بڑا جرم ان کے ذمے لگا، انکار مصطفیٰ اور انکار قرآن، لعنت کا توق. اور وہ ضد اس کے پیچھے چھوٹی سی چیز ہے، اتنا بڑا کر دیا.
بغین، یہ انکار ضد کرتے ہوئے کہ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ نازل فرمائے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے. یہ ضد تھی ان کو، یہ چڑ تھی ان کو. فباؤوا بغضب علی غضب، غصے سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. آیت دیکھیں آپ، بغضب علی غضب، غصے پر غصہ. رات کو لیٹتے ہیں، اس کروٹ بھی غصہ، اس کروٹ بھی غصہ. کیسے آ گیا؟ ہمارے بغیر کیسے رسول آ گیا؟ غضب علی غضب، غضب علی غضب. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس پر جو اللہ نے نازل کیا قرآن پہ، قالوا، تو کہتے ہیں نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، بما انزل علینا، جو ہم پہ نازل کیا، ہم پہ جو اترا ہے. بھئی تورات اتری ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم زبور کو مانتے ہیں. اب وہ جو ہم پہ اترا ہے، ہم پہ، آپ سمجھ، جو اترا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، ہم پہ جو اترا ہے ہم اس کو مانتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو ہم پہ نہیں اترا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ، اور جو اترا ہے حالانکہ وہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو ان پہ اترا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے. قُلْ، اے حبیب آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تمہارا یہ دعویٰ بھی بکواس ہے کہ ہم تو اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. یہ دعویٰ بھی تمہارا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر یہ بتاؤ تم نے نبیوں کو قتل کیوں، اپنے نبیوں کو پھر کیوں قتل کیا؟ اصل چیز یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو، نہ اس وقت تھے نہ اب ہو. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اپنے نبی بھی تم نے کیوں مارے، من قبل، پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے. وَلَقَدْ جَاءَ، اب ان کا پول اللہ نے کھولا، وہی بات دہرائی گئی جو پچھلے رکوع میں آئی تھی. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں لے کر آئے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچھڑے کی عبادت کی، من بعدہ، اس کے باوجود، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. یہ اپنے نبی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ یہودی پہلی رات کو بے وفائی کرنے والے. بڑا معنی خیز جملہ ہے جو اپنے نبیوں نے ان کے بارے میں کہا. اور پہلی رات تو کوئی نکالتا ہے کسی کے ساتھ، یہ پہلی رات بے وفائی کرنے والے، یعنی وہاں سمندر سے نکالے، ادھر لائے، اور حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور انہوں نے پیچھے بچھڑے کی عبادت کی پہلے موقع پہ. تو ان کے نبی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ پہلی رات کے ہی بے وفائی کرنے والے. وہی اللہ پاک نے فرمایا تمہارے پاس موسیٰ آئے اور تم نے بچھڑے کی عبادت کی، تم ظالم تھے. تم کہتے ہو ہم مومن ہیں، کیسے تمہیں منوایا؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب تم سے وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے اوپر طور کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ وعدہ پورا کرو قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور بات سنو. قالوا، تو یہ کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. جملہ کیا ہے حقیقی ایک مومن کا؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے تھے؟ سن تو لیا جو اللہ نے دیا، موسیٰ نے کہا، کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. حضرت موسیٰ اگر کسی سے کہتے کہ آپ نے کیا کہا، نافرمانی، بولا نہیں آپ نے غلط سنا، ہم تو کہہ رہے تھے سمعنا واطعنا، آپ نے سنا نہیں صحیح. یہ اتنے بد تہذیب تھے. پہلے گزر چکا ہے. یہ حتتن کو انہوں نے ہنتتن بنا، مغفرت کو گندم بنا دیا تھا. یہ یہودیوں کی ایک ہسٹوریکل چیز اللہ نے بیان فرمائی.
جملوں میں تبدیلی کر کے مذاق کرنا، جملے ٹیڑھے میڑھے کر کے معنی بدل دینا۔ حضور علیہ السلام کے پاس بھی آگے آئے گا، وہ بھی اگلے رکوع میں آ رہا ہے، صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، راعنا، ہماری رعایت کیجیے، یعنی یہ مسئلہ ہمیں دوبارہ بتا دیجیے، سمجھ نہیں پائے۔ تو یہ رعایت کو راعی چرواہے کے معنی میں چینج کرتے تھے، راعینا، راعنا کے معنی ہے ہماری رعایت کریں، اور راعینا کے معنی ہے ہمارے چرواہے، اے ہمارے چرواہے۔ تو صحابہ کچھ کہتے تھے، یہ بیٹھ کے، یہ ان کی عادت ہے، یعنی یہ کتنے درجے کے گستاخ اور کتنے درجے کے غیر سنجیدہ لوگ ہیں کہ کسی لمحے بھی اگر صحیح بات بھی کہنی ہے تو اس کو ٹیڑھا کر دیتے تھے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی۔ بولے یہ آپ نے کیا کہا؟ کہا نہیں آپ کو سننے میں فرق لگا، ہم نے کہا سمعنا و اطعنا۔ یہ ان کا منظر تھا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ بچھڑے کی محبت ان کے دل میں پلا دی گئی تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، بہت ہی برا ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مومن۔ ہم مومن ہیں جی، ہم مومن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو ایمان یہ کہتا ہے کہ بچھڑے کی عبادت کرو، وہ بڑا خراب ایمان۔ اگر ایمان یہ کہتا ہے کہ نبیوں کا مذاق اڑاؤ، بڑا خراب ایمان۔ اگر ایمان یہ کہتا ہے کہ غیر سنجیدہ رہو، قرآن اور حدیث کو کوئی اہمیت نہ دو، مولانا صاحب ہیں ان کی بات سن لیا کرو بس۔ بعض لوگ تبلیغ کرنے والوں کی مذاق بھی اڑاتے ہیں، خیر ان کو اور کوئی کام ہی نہیں، نکل جاتے ہیں۔ پر آپ کو کیا ہے، آپ مجھے میری اصلاح کر رہے ہیں، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ پڑھ رہے ہیں بہت ہے، ہمیں چھوڑ دیں۔ یہ وہی مزاج ہے صاحب، یہ ہٹ درمی ہے کہ سننا بھی نہیں چاہتے آپ، یا اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو، میرے اور کام بہت ہیں، اور یہی رہ گئے اب، ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہمیں چھوڑ دو۔ یہ جو بیزاری ہے نا، یہ اس کو ریفلیکٹ کیا اللہ پاک نے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے، آپ دین کو، قرآن کو اتنی محبت سے سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ غنیمت ہے، دین کو سننا اور ذوق و شوق سے سننا، محبت سے سننا، قبول کرنے کے لیے سننا، یہ خدا کی روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہزاروں نبی بھی انسان کے لیے اپنے آپ کو وہ ان کے فائدے کے حصول کے لیے انسان بیکار کر دیتا ہے۔ کتابیں، وہ اپنے آپ کو کتابوں کے لیے بیکار کر دیتا ہے۔ ہاں اگر ماننے والا ہو، کسی دیہات کا ہی کوئی بندہ ہو، وہ سادہ ہی بندہ ہو، وہ کم پڑھا لکھا ہی ہو، اس کا دل ٹھیک ہو نا، تو پھر وہ جھک جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ امام راضی کہ جب روح نکل رہی تھی تو شیطان ان کے پاس آ گیا، جی شیطان نے کہا تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے؟ امام راضی بڑے فلسفی، آپ نے دلیلیں دی، یہ دلیل، یہ دلیل، وہ بھی شیطان وہ دلیلوں کو توڑ دیتا۔ اب ایک بندے کی موت کا وقت ہے اور اس کی دلیلیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ روحانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو اس کا ایمان تو خطرے میں پڑ گیا۔ توحید اور اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں ٹوٹ رہی ہیں ایک پہ ایک کر کے۔ تو ان کے مرشد ان کے اس وقت تصور میں آئے، کہا راضی یہ کیا کر رہا ہے تو، اور اس کو کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیلوں کے اس کو خدا مانتا ہوں؟ بس دل میں اتر جانا چاہیے۔
تو یعنی دلیلیں کوئی ان کی کمزور نہیں تھی، لیکن سامنے شیطان تھا اور ٹائم کم تھا. تو یہ ہوتا ہے کہ بس جس کو ماننا ہوتا ہے وہ مان جاتا ہے، ان کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا، وہ نہیں مانتے. شیطان نے کتنا قریب سے خدا کو دیکھا تھا. جن فرشتوں نے اپنا اس کو ٹیچر مقرر کیا ہوا تھا، یار اتنی عبادت کرتا ہے، باقی جن لڑتے رہتے ہیں، اتنی عبادت، اتنا فلسفہ، اتنا علم اس کے پاس، اس کو فرشتوں نے اپنے اندر رکھا ہوا تھا. عزازیل راندہ درگاہ ہوا اتنی سی بات پہ کہ مجھے مٹی سے نہیں بنایا، آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں سجدہ کیوں کروں. سارا علم، سارے لیکچر، ساری چیزیں لپیٹ کے اس نے رکھ دی، ایک ضد کیا. تو نہ ماننا ہو اور ماننا ہو تو پھر محبت ہوتی ہے. اللہ ہمیں ماننے والوں میں رکھے، اللہ دل جھکا دے ہمارے اپنے لیے، ہمارے بچوں کے دل اپنے دین کے لیے اللہ جھکا دے. آخری مرحلہ ہے اس رکوع کا. کیا دیکھیں آپ، ایک ہی قوم سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن کن کن پیرایوں سے اللہ نے بات کی ہے، ہمارے اندر کے مرض نکالے جہاں سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. اللہ نے سب بتایا کھول کے. کہا اگر ایمان اس چیز کا حکم دے رہا ہے نا کہ یہ کرو تو بڑا خراب ایمان ہے. جی ایمان یہ کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، پی لیتا ہوں. اگر ایمان کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے نا، ایمان بڑا خراب ہے. اس کو آپ ہر چیز پہ رکھ لیں، یہ سب ایمان پہ سوال پیدا ہو. مومن ہیں اور آپ یہ کر رہے ہیں. بدکاری کے وقت حضور فرماتے تھے ایمان نکل کے اوپر کھڑا ہو جاتا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی. شراب کے وقت ایمان نکل کے اس کو دیکھتا ہے مومن کو. تو نے کلمہ پڑھا، کلمہ اس کا نکل آتا کہ تو نے کلمہ پڑھا، تو کیا کر رہا ہے. نور کو برائی سے جمع کرنا بڑی خطرناک ہے. فرمایا بڑا خراب ایمان ہے جو یہ تمہیں حکم دے. آخری 2 آیتیں، 3 آیتیں، ایک اور ٹیسٹ ہے جو اللہ پاک نے ذکر فرمایا یہودیوں سے. وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ دنیا کی جو ہم نعمتیں ہیں اس کے ہم مستحق ہیں. ہم اتنے بڑے لوگوں کی اولاد ہیں اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں ہماری، جنت ہماری ہے، خدا ہمارا ہے، نبی ہمارے ہیں، اور کسی کا کیا بنتا ہے. اللہ ان سے کہتا ہے یہ ہم سے بھی ٹیسٹ ہے، اس پہ کوئی بھی اپنے آپ کو تول سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اچھا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ آخرت کی نعمتیں تمہاری، تو تم تو یہ جانتے ہو کہ آخرت جنت ہے اور دنیا قید خانہ ہے. تو ذرا یہ تمنا کر کے دکھاؤ کہ تمہیں موت آ جائے. یہ تمنا کر کے دیکھو ذرا دل میں، یہ دل کا ٹیسٹ ہے کہ ابھی اگر موت آ جائے مرنے کے لیے تیار ہو. یہ سوچ کر کہ میرا کوئی آخرت میں حق بنتا ہے. جس کا حق بنتا ہے نا آخرت میں، ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، کسی کو دوسرے کا نہیں پتہ. تو وہ یہ چاہے گا کہ ہاں موت آ جائے تو ٹھیک ہے، یہ تو دنیا تو کیا ہے، اصل تو اللہ سے ملنا ہے. یہ کر کے بتاؤ. مگر اللہ نے فرمایا یہ زندگی کے اتنے لالچی ہیں یہودی خاص طور پہ. احرص الناس علی حیا، کائنات میں اللہ فرماتا ہے اگر زندگی کے حصول کا کوئی لالچی ہے نا تو وہ یہودی. اور مشرک سے بھی بڑا لالچی اللہ نے فرمایا، مشرک کافر. لیکن مشرک بھی اپنے بتوں کو بچانے کے لیے میدان میں آ جاتے. یہ اپنی کتاب کی بات کرتے تھے. انصار جو تھے جب مشرک تھے تو وہ اپنے بتوں کی بات کرتے تھے، تو اپنے بتوں پر کوئی بات آتی تھی تو وہ یہودیوں سے لڑنے کے لیے نکل آتے تھے اور ان کی ٹانگیں کانپتی تھی، یہ نہیں نکلتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے تم یہ غور کرو
کہ جان دینے کے بعد کی جو دنیا ہے وہ تمہارے شعور میں نہیں ہے، تم مرنا نہیں چاہتے ہو۔ یہ جو ڈر اور خوف ہے نا وہ اس لیے ہے کہ آخرت کے لیے تم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ان کا ایک ٹیسٹ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ فرمایا قل اے حبیب فرما دیجئے ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ، اگر جنت تمہارے لیے ہے اللہ کے پاس خالص، من دون الناس، لوگوں کی نہیں ہے، جنت تمہاری ہے، فتمنوا الموت، ذرا موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اللہ نے کہہ کے ان کے اندر کی بات بتائی، یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے سیاہ اعمال آگے بھیجے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور اے رسول ضرور آپ انہیں پائیں گے، احرص الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ لالچی، علی حیاء، زندگی پر، زندگی کے معاملے میں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ لالچی ہیں یہ زندگی کے، یَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ہر یہودی یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ کاش 1000 سال زندہ رہے، 1000 سال زندہ رہے، فما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور یہ جتنی بھی زندگی دیا جائے وہ زندگی اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ آئے، آپ نے سنا ہوگا حدیث کا واقعہ، انہوں نے تھپڑ مار دیا آگے سے حضرت اسرائیل کو، وہ واپس چلے گئے، کہا کہ کیسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کے جلال کا سامنا نہ کرو، وہ ختم کر دے گا، اتنا جلال ہے اس کے تھپڑ میں۔ ہاں ان سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہیں، زندگی چاہتے ہیں، اور نبیوں کی شان ہے، آپ دیکھیں اللہ کے ہاں ناز ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں جی بشر ہیں، سارے برابر ہیں، تو اللہ نے کہا بھائی وہ کیا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زندگی دے کے آؤ۔ تو اب حضرت اسرائیل آئے اور آ کے کہا کہ بھائی اللہ پوچھتا ہے کہ آپ کو اور زندہ رہنا ہے تو یہ جو بھیڑ ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے 2000 3000 بال، کتنا جینا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا 2000 سال کے بعد، 3000 سال؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو پھر اپنے حبیب کے پاس جلدی لے جاؤ، قبض کر لو۔ تو موت کا ڈر نہیں تھا کوئی، روح قبض کر، حضور کے ساتھ بھی یہی ہوا، اختیار دے کے بھیجا گیا، آپ آنا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں؟ تو جبریل کی طرف دیکھا، بڑے اعزاز سے حضور کی روح لینے آئے تھے، جبریل ساتھ آئے ہوئے، اسرائیل بھی آئے ہوئے، اور فرشتے، ان کا جھرمٹ ہے فرشتوں کا، کیا شان ہے، شان مصطفیٰ اللہ۔ تو جبریل کی طرف دیکھا، جبریل بڑے دوست تھے حضور علیہ السلام کے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان میں قرآن سنانا ایک دوسرے کو، کتنی کوئی 24-25 ہزار مرتبہ تو حضور کے لیے جبریل عرش سے نیچے آئے۔ تو جبریل کہنے لگے، جبریل سے حضور مشورہ کرتے تھے ہر چیز، کیا کہتے ہو جبریل؟ تو جبریل نے کہا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے رب نے جو روح کا فرشتہ بھیجا ہے نا، تو آپ کا رب آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آئے پھر جو حضور کی کیفیت کہ اللہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، کہا جلدی سے حبیب کو حبیب سے ملاؤ، ہم تو ملنا ہی چاہتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی باتیں، کہاں یہ یہودی جن کا اللہ نے پول کھولا،
کہا جن کی آخرت ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جانا بھی چاہتے ہیں، زندگی بھی پیاری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن یہی کہتا ہے کہ ابھی مر جاؤں، اعمال سب کے اچھے برے کم ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی لالچ تھی نا، آج بھی آپ دنیا میں دیکھو کسی میدان میں نہیں آئیں گے، اور یہ پھر الگ موضوع نکل جائے گا، لیکن اپنا جو ان کا اسرائیل ہے یا اپنے جو ان کے دیہات کے علاقے ہیں، اس میں صحت کے حوالے سے اور یہ بالکل فطرت کے قریب ہے، داڑھی بھی ہوگی، حجاب بھی ہوگا، ان کو سب پتہ ہے کہ اصل چیز ہے کیا۔ یہ ڈاکٹری علاج ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں، یہ بیماریاں دنیا میں انجیکٹ کرتے ہیں، خود بڑے فطرت کے مطابق رہتے ہیں، غذائیں اور یہ ساری چیزیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ بس زندہ رہیں کسی طرح، آج کا بھی وہی ہے، اس وقت کا بھی وہی تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر، جتنی بھی زندگی پالے بچے گا نہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ وہ عمل دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک کے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے عمل اتنے رکھو کہ جب خدا سے ملنے کا وقت آ جائے تو تم تیار، تمہیں پتہ لگے کہ ملنے کا وقت آ جائے تو ٹھیک ہے، گزرنا ہے، جلدی یا دیر سے، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اس کا کوئی قید نہیں، خدا جب چاہتا ہے بلاتا ہے۔ قیامت بھی بغیر بتائے آئے گی اور موت بھی بغیر بتائے آئے گی، اس کے لیے تیاری لازم ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ان یہودیوں کی سرکشیاں جو بیان کی گئی، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔